پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہیں اور یہودی نے وار کرتے ہوئے وار نہیں کیا. پیارے آقا نے پوچھا وار نہیں کریں گا؟ کہا نہیں بات کروں گا. کہا بات کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگوں گا دوں گے. فرماتے ہیں میرے آقا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابھی رب سے پوچھ کے بتا دو. ایسا کہا کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. رب کے سارے خزانے محبوب کے لیے. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. تو پیاری بہنوں آقا فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا جنت مانگوں گا دے دو. کیا کہا؟ جنت مانگوں گا دے دو گے. فرماتے میرے آقا میرا ہو جا. کیا فرماتے ہیں؟ میرا ہو جا جنت تیری. میرا ہو جا جنت تیری. اتنا سننا تھا. یہودی جو یہودی تھا ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار کو نیچے گرا دی اور بلند آواز میں کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی کلمہ پڑھنا تھا پیچھے جتنے یہودی تھے دشمن یہودی انہوں نے دیکھا یہ ہماری جانب کا تھا, ابھی تک ہماری جانب سے لڑ رہا تھا, اب کلمہ پڑھ چکا محمد کا ہو گیا اب ان کے سائڈ سے لڑے گا. فوراً پیچھے والے یہودی نے اب انہوں نے تو کلمہ پڑھا صحابی ہو گئے. کلمہ پڑھا بولو کیا ہو گئے؟ کلمہ پڑھا یہودی سے صحابی ہو گئے. اب تک تو گھوڑے میں سوار تھے, کلمہ پڑھتے سے تلوار نیچے پٹکی اور فوراً ادب کے خاطر پیارے آقا کے قدموں میں جھکنے کے لیے اترنے لگے. ابھی اتر رہے تھے تو پیچھے والے یہودی نے ایک تلوار کو کس کے وار کیا. دھڑ گھوڑے پہ رہ گیا اور سب پیارے آقا کے قدموں میں گر گیا. پیارے آقا پکارتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو, اے میرے صحاباؤں سنو, جو بھی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہے, جو بھی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. کتنی دیر کے مسلمان؟ ایک لمحہ کے مسلمان, ایک لمحے کے صحابی رسول. اور کہاں پہنچ گئے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہے اس چہرے کو دیکھ لے. تو یہ میرے آقا ہے, یہ جنت دینے آئے ہیں. ہم عید میلاد النبی کسی پولیٹیشین کا نہیں مناتے, یہ عید میلاد النبی اللہ کے محبوب کا ہے جس نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے, جو ہمیں کبھی نہیں بھولا, جس سے عشق لازم ہے. وہ ایسا محبوب جس کے معجزات دیکھو اور جسے عشق دیکھو. تمام صحابہ کرام جب بھی آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے کس طریقے سے بات شروع ہوتی, یا رسول اللہ آپ پہ میرے والدین قربان, یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ, کیا پیاری بات. یہ انسان تو انسان, چرند پرند, حتیٰ کہ ساری کائنات کی ہر شے نبی سے محبت ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا مسجد النبوی میں مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو کئی دنوں تک جمعے کا خطبہ ایک کھجور کا خشک تنا تھا. کیا تھا بولتے جائیں آپ سب؟ کھجور کا خشک تنا, اور خشک تنے کو پیارے آقا ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے. خطبہ جمعہ آپ اسی کھجور کے سوکھے درخت کو ٹیک لگا کر دیتے. ایک مدینے کی خاتون نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا کے آپ کی خدمت اقدس سے پیش کیا.
یا رسول اللہ کھجور کے تنے کو پیٹ لگا کے ٹیک لگا کے تو خطبہ نہ دیا کریں، آپ کیا کریں؟ ممبر میں بیٹھ کے خطبہ کریں۔ جیسے ہی ممبر مسجد نبوی میں لگ گیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خطبے کے لیے اس کھجور کے خشک تنے کے سامنے سے گزرے، ابھی آپ ممبر پر چڑھنے والے تھے، قدم رکھا تھا تو کھجور کا خشک تنا ایک بچے کی طرح زور زور سے چلا کر نبی کی جدائی اور فراق میں تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے رونے لگا۔ سارے کے سارے مدینے والوں نے سنا، پورے مسجد والوں نے سنا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو سوکھا خشک تنا تڑپ تڑپ کے ہچکیوں کے ساتھ رونا ہے۔ پیارے آقا سمجھ گئے، پیارے آقا واپس اس کے پاس تشریف لائے، اپنا رحمت للعالمین والا دست شفقت دست رحمت اس پہ رکھا، پھر بھی چپ نہیں ہوا، سینے سے لگا لیا۔ جس طریقے سے ایک ماں بچے کو روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے تو بچہ بڑی دیر بعد سسکیاں لیتے لیتے چپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ کھجور کا خشک تنا سسکیاں لیتے لیتے خاموش ہوا، پیارے آقا کے سینے سے لگا رہا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بات کر سکتے، سب کی زبان سنتے، وہ صرف ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، آپ سارے عالموں کے لیے، ہر دھرم کے لیے آپ رحمت بن کر، آپ ہی کا صدقہ سب کھائے۔ پیارے آقا فرماتے اسے قریب گئے، اس کو بچوں کی طرف پچکارا اور کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا کہا؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے، بول کہ میں تجھے ابھی ہرا بھرا سرسبز کر دوں، پھلوں سے لدا دوں اور تو دنیا میں ہرا بھرا ہو کے لوگ تیرے پھل کھائیں، تو یہ چاہتا ہے؟ یا بول تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے اور جنت میں ہرا بھرا ہو کے پھلوں سے لدا رہے اور وہاں پہ جنتی اولیاء تیرے پھل کھائے؟ اس نے دھیرے سے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیجیے۔ درخت بھی سمجھتا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی 2 دن کی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی مانگی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو وہیں پہ دفن کرنے کا حکم دیا، وہ سوکھا جو تنا تھا اس کو وہیں دفن کر دیا۔ آج بھی جو حاجی حج کر کے آئے ہیں اور جنت البقیع میں جو جاتے ہیں وہ ستون حنانہ، کیا ہے؟ ستون حنانہ جو ہے وہ وہی سوکھا کھجور کا درخت وہاں پر دفن ہے جو جنت میں سے گیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، عشق نہیں آقا سے تو کچھ بھی، آقا سے عشق ہو تو سب کچھ۔ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم یہ ایسے پیارے صحابی اور دونوں ہسبینڈ وائف ہوئے ہیں، صحابی اور صحابیہ رسول، یہ آقا کی خدمت اقدس میں رہا کرتے، آقا سے بے انتہا محبت کرتے، بے انتہا۔ آپ ہی کے فرزند کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم، ان کا واقعہ چھوٹا سا اور بتا دوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں بہت سے مہمان آ گئے، مہمان مطلب ہمارا اسلام سکھاتا ہے اپنے گھر کوئی آئے نا اس کو پلا پلا کے بھیجو۔ بی بی عائشہ بیوی جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آیا اور بھوکا چلے گیا تو سمجھ لو وہ قبرستان سے گیا۔ لیکن آج تو مہمان اور مہمان رحمت ہوتا ہے، لیکن آج کوئی مہمان نظر آ جائے تو منہ ہاں کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، ٹیڑے مڑے منہ بند، جیسے معلوم نہیں پورا کھا جانے کو آیا ہے مہمان۔ مہمان آنا بہت اچھی بات ہے اور برکت کی بات ہے۔ تو وہ پیارے آقا سے ملنے کے لیے دور دراز سے لوگ، غیر مسلم بھی پیارے آقا سے ملنے کے لیے مدینہ آیا کرتے،
कई वक्त आते। प्यारे आका की बारगाह में एक मरतबा कई लोग आए, कहा कि क्या करो, रात गुजारना है लेकिन पहले तो पेट क्यों भरना है, भूखे लोग हैं। उस जमाने कोई होटल वोटल तो हुआ नहीं करती थी, तो जिस जगह आए तो मस्जिद नबी के किनारे पे वो आके बैठ गए। प्यारे आका को पता लगा कि कुछ लोग हैं और वो भूखे प्यासे भी हैं, यहाँ पे आए। तो प्यारे आका ने अब तमाम साहबा काम से कहा, और उस वक्त ये ऐसा जितना खा रहे हैं ना हम, बहुत ज्यादा मस्ता रहे हैं, आका के इसका सदका खा रहे हैं और आका की बराबरी करने में चले। बिदत है बहुत बोलते हैं ना, बिदत। आका का जश्न मनाना तो आका का जश्न तो अल्लाह ने मनाया, लेकिन ये बहुत सारी बिदतें करते हैं। गाड़ी पे आका कभी नहीं बैठे, मोटरसाइकिल में बैठे थे कि कार में बैठे, फिर कहीं नहीं बैठते। और जो इतने सारे पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं तो क्या जरूरत है? प्यारे आका ने तो पैजामा भी जिंदगी में नहीं पहना, फिर ये बिदत नहीं है क्या? और ये जैसी बिरयानियां खा रहे हो, आका ने इतने मसाले और इतने गोश्त डाल के बिरयानी खाई थी क्या? और ये मस्जिदों को जो सजाया जा रहा है, लाखों के कालीन है, लाखों के एसी लगे हैं, वो उस जमाने में होता था क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये बता दो, अगर बिदत, हर अच्छा काम करना बिदत नहीं है। जिससे दीन को फरोग मिले वो काम बिदत नहीं है। दीन को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाए वो बिदत नहीं है। लेकिन क्या बोलो, अपने मतलब की गाड़ियों में भी बैठते हैं, बिरयानियां भी खाते हैं, कई किस्म के नेमतें भी खाते हैं, वहां कहीं बिदत नहीं आती। लेकिन नबी का जश्न मनाओ तो बिदत आती है। ये तो बिदत है, बिदत है, बिदत है, बिदत है। बताओ क्या बताओ बिदत है? अब उनको बताओ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान ऐसा लिखा गया था जैसे आज कुरान बड़े खूबसूरत पेज पे होता है। अल्लाह का कलाम है ना, इस कदर प्यारा वर्क होता है, अच्छी खूबसूरत लिखावट होती है, उस जमाने में थी। अब तो खजूर के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। तो किसने लिखवाया? प्यारे आका। बिदत किसको बोलते हैं? जो आका का जमाना तो हर जमाना है, उन लोग की नजर के हिसाब से आका के बाद जो हुआ, आका के पर्दा करने के बाद जो हुआ, हमारे हिसाब से आका तो पर्दा की नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, उनसे कभी पूछना कि जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो क्या बोलते? बोलिए, अस्सलामु अलैकुम अहलुल कुबूर। ए कब्र वालों, अल्लाह तुम पे सलामती भेजे। इसलिए और सलाम का जवाब देना क्या? बोलिए जोर से, वाजिब है। क्या है? तो तुम मर गए ना सर। जब नबी का वजूद नहीं मान रहे तो अरे गरे तो कब्रिस्तान में भी बहुत सारे, वो तुम मर ही गए, सलाम करते हो। अगर मर गए, मरता कोई नहीं है। अगर मर जाते तो हिसाब किसको कौन देता? मर गए तो हिसाब कौन देगा? और जो कब्र के अजाब से अल्लाह बचा लेना, कब्र के अजाब से अल्लाह बचा लेना, ये जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अगर मरी जाए तो सांप काटे कि बिच्छू काटे? समझ में आ रही बात? सांप काटे या बिच्छू काटे कोई प्रॉब्लम है? मर गए तो। लेकिन हर अल्लाह कुरान में फिर क्या फरमाता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और चखना किसको बोलते हैं? हम औरतों को अच्छे से होता है, जब कोई मेहमान आता चक चक के देखते ना, अच्छा बना कि नहीं बना, तो चखना किसको बोलते हैं? ऐसा चखते हैं कि पेट भर के खाते। क्या करते हैं? क्या जरूरत है फूलों की? आका के सदके में मेरे साथ फूल ही फूल होते हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नीचे रख दो, जिन्हें बैठ जाए यहीं पर। जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारी बहनों, समझ में आ गया खाना और चखने का फर्क? चखना थोड़ा सा और खाना पेट भर के। तो अभी खाया किसी ने नहीं है, सब कौन है? जितने मरे कौन है? मरे नहीं हो। क्या है? चखे। क्या है? चखे।
नबियों ने भी चखा लम्हा भर में, फिर अब अपनी शानदार जिंदगी में आराम फरमा है अपने कब्रों में जाते आते हैं। हम क्या थे भाई एक बार बताओ, ईद मिलादुल नबी को बंद कराने के लिए उनको इतने सारे फंडे लाते हैं नए नए। बोलते एक बार बताओ, कोई एक ही दिन पैदा हो और एक ही दिन उसका वफात हो जाए तो फिर भी मनाएंगे क्या? मैंने कहा मरे होंगे तुम, हमारा नबी तो जिंदा है, हमारा नबी तो हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में, हमारी धड़कनों में, और वो नबी तो जिंदा है। अगर जिंदा ना होता तो खबर में जलवा किसका देखते? वो ऐसे जिंदा है कि कलमे में जिंदा। कुरान बताओ तो नहीं, तर्जुमा अच्छा नहीं, इस तर्जुमा से कुरान की आयत बताओ ना, क्या प्रेम बोलो, उन्हें ये तर्जुमा तुम्हारा पढ़ी नहीं खाऊंगा। हदीस बताओ तो बोलते सही हो गई, हदीस सही हो जाती, वही सही नहीं होते। बुखारी शरीफ बताओ तो बुखार आ जाता। मैंने कहा मेरे पास इलाज है, कुरान में नहीं बताऊंगी, हदीस में नहीं बताऊंगी। कलमा तो पढ़े ना, कलमा पढ़े ना, कलमे के बिना तो मुसलमान कोई नहीं बना, और बच्चे को भी आता। मैंने कहा कलमा पढ़ो, कलमे में मेरा नबी जिंदा है। कलमा पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कोई तर्जुमा ला ले मेरे पास, 73 फिरके एक आध फिरका ला ले कि अल्लाह है और अल्लाह का रसूल था। जिसने था समझा उसका ईमान था हो गया, वो मुसलमान ही रहा। अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है, और कब से है? जब अर्श बना है। आदम अलैहिस्सलाम वही कलमा पढ़ के अपनी तौबा कबूल करवाए। तो प्यारी बहन, हमारा नबी तो है, मरा कौन? तुम मरे हो, और तुम कहाँ मरोगे? कब्र में हिसाब कौन देगा? नबी के दुश्मन, नबी से दुश्मनी तो खबरों तो ऐसी मार मारेंगी कि सारे मजे याद आ जाएंगे, फिर बोलेंगे एक बार भेज दिया अल्लाह, ईद मिलादुन नबी मना के आ जाए। लेकिन तब वक्त खत्म, टाइम खत्म, फिनिश। मौका दूसरे बार नहीं मिलता, पेपर एक ही बार होता, फर्स्ट एंड लास्ट। सेकंड बार अटेम्प्ट है ही नहीं, सेकंड मौका मिलने वाला है नहीं। बड़ी किस्मत की बात है, फकर बनाओ कि अल्लाह ने हमें मजहब अहले सुन्नत वाला बनाया। सुन्नत सुन्नी माँ बाप के घर में पैदा किया, और अल्लाह ने को शैतान से बचा के रखा है। अल्लाह आखिरी तक बचा के रखे, ईमान पे खात्मा नसीब करे, ईमान पे रखे, ईमान पे मौत नसीब करे। आका से की मोहब्बत लेके दुनिया में आए, और आका की मोहब्बत लेके ही दुनिया में जाए, दुनिया से जाए। तो प्यारी बहनों, आका ने क्या दिया? जन्नत दी ना। एक लम्हे के सहाबी, एक लम्हे के पहले तो कौन थे? भूल गए सब लोग, यहूदी। लेकिन एक लम्हे में कलमा पढ़ा, कोई नमाज पढ़ी क्या? कि रोजे रखे के, ज़कात दी, हज की? टाइम ही नहीं मिला, रहते तो जबरदस्त करते, शहीद हो गए। अब फिर कुरान बता दो, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरता, लेकिन फिर बताना पड़ेगा हमको बार बार। कुरान में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में शहीद हो गया, अल्लाह की राह में जो जान चली गई जिसकी, उसको मुर्दा न कहो, वो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, और हम उन्हें रिस्क देते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। तुम कौन? ये भी खुराफत वाले मानते नहीं, नबी को नहीं मान रहे, शहीद को कहाँ से मानेंगे? कुरान पढ़ते बहुत है, रात दिन बोलते हमारे कई पारे होते बाबा कम पढ़ो, तो यार तर्जुमा थोड़ा सा पढ़ लो। काहे भी नहीं पढ़ते, इतना दिमाग पच्ची करके क्या मतलब? शैतान जहाँ गया वही जाओगे ना। मोहब्बत नहीं तो किस काम के? अल्लाह फरमा रहा और साफ साफ फरमा रहा कि मुर्दा ना कहो जो मेरी राह में शहीद हो गया।
اس نے بہت سارے اچھے عمل کیے تھے, ایسے ضروری نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے جان دے دی, اللہ کے دین کے لیے جان دے دی. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اسے شہید کو مردہ نہ کہو, وہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے. اور زندہ بھی کیسا زندہ ہے؟ کھاتا پیتا ہے. اللہ رزق اللہ فرماتا ہے ہم اسے رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. اب کیا مانیں گے؟ قرآن نہیں مانا. جب ایک ایرا گہرا جو کوئی متقی نہیں تھا, پرہیزگار نہیں تھا, کیا معلوم کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن صرف اللہ کے رسول کے دین کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی. رب فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو. تو جس نبی کے لیے اس نے اپنی جان دی, جس نبی کے دین کے لیے اس نے اپنی گردن کٹائی, وہ نبی مردہ کہاں سے ہو گیا؟ تو نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تو پیاری بہنوں, اپنے عقیدے کو درست رکھیے, ایمان پہ اللہ ہمارے خاتمہ نصیب کرے. اب ایک دو واقعے بتا کے بیان ختم کروں گی. پیارے آقا کے معجزات. حضرت انس, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول, آپ کی بیوی ام سلیم, ان کے فرزند ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مدینے میں بہت مہمان آئے, بتا رہے تھے ہم, مہمان کو آقا نے فرمایا بانٹ دو. کیا کرو؟ مہمانوں کو, سب صحابیوں کا ایسا حال نہیں تھا کہ خوب کھانا پینا تھا, سب رات و دن دین کے لیے رہتے تھے. تو کمانے کا ٹائم اتنا نہیں تھا, اتنا کما لیتے جس سے گزر بسر تھوڑا سا کھانے کے جینے لائق ہو جائے. صرف دین کا جنون تھا, عشق مصطفیٰ تھا, کھانے پینے کا عشق نہیں تھا. اب حالت یہ کہ سب کے گھروں میں کھانا نہیں تھا. پیارے آقا نے فرمایا یہ ہمارے مدینے کے مہمان ہیں, سب لوگ ایک ایک دو کو اپنے اپنے گھر لے جاؤ, بانٹ لو. سب نے بانٹ لیا. پھر ایک دو بچے, پیارے آقا نے انہیں بھی دیے. کس کو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم گھر میں تھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دو مہمان اپنے ساتھ لے گئے. اپنی بیوی سے پوچھا اکیلے میں کچھ ہے؟ میں مہمان لایا ہوں, کچھ ہے گھر میں, مہمان کو کھانا کھلانا ہے. ام سلیم کیا پیاری پاک بی بی یہ نہیں کہا کہاں سے اٹھا کے لائے جی, ہمارے جیسے بولتے ہیں. آج کی بیویاں تو اللہ ہو پر چائے بنانے کو بول دے تو ناک کو چڑھانے لگ جاتی ہے. انہوں نے کہا میرے سرتاج بس اتنا ہے کہ ایک کھائے تو ایک کا پیٹ بھرے. اتنا گھر میں تھا کہ ہم دونوں تھوڑا تھوڑا کھا لیتے تو سو جاتے, لیکن ابھی ہم دونوں نے کھایا نہیں ہے. یہ اتنا ہے کہ دونوں کوئی ایک اگر کھا لے تو شاید اس کا پیٹ بولیے بھر جائے. اب کہا کہ کیا ہوتا ہے, مہمان کو جب کھلاؤ تو ساتھ میں میزبان کو بھی کھانا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے میزبان کو بھی. لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلان بنایا. کہا دیکھو جو بھی ہے نکال کے لے آؤ, اور ایسا کرو اپن لوگ کو بھی ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھنا پڑے گا, لیکن اگر اپن بھی کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا. کیا ہوگا؟ ایک ہی مہمان تھا, وہ مہمان جو ہے کیا ہو جائے گا؟ بھوکا رہ جائے گا. اسی لیے ایسا کرو, ایک پلان کرو, جب تم کھانا لگا چکو اور میں کھانے بیٹھ جاؤں, تم دھیرے سے میں اشارہ کروں گا, تم چراغ کو بجھا دینا. دھیرے کیسے کیا کرنا؟ چراغ کو بجھا دینا. اب اندھیرے میں صرف کھانے کی ایکٹنگ کروں گا, کھاؤں گا نہیں. مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں تو مہمان بنا شرمندہ ہوا پیٹ بھر کھا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے صحابہ کرام سمجھ میں ایک بات. انہیں کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت آقا سے
کہ حضرت ام سلیم نے کیا کیا، اپنے بیٹے ننھے سے انس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت میں رکھا کریے، جو بھی باہر کا سودا لانا رہے، کچھ کام رہے، جو بھی کام کاج رہے اس سے کرا لیا کیجیے، اس کو اپنے پاس میں رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ کے حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں میں 10 سال، میں بولیے 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا، پیارے آقا مجھے بڑی محبت سے پیش آتے، کبھی بولتے انس پیار سے، کبھی فرماتے انیس بڑی محبت والے، کبھی فرماتے ہیں 2 کانوں والے، ایسے محبت والی نام لے کے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان 10 سالوں میں میرے آقا نے ایک مرتبہ بھی مجھ کو جھڑکا ہوگا۔ ہائے 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 کیا حسن اخلاق، 10 سال میں جسے غلام بنا کے رکھا ہے ایک مرتبہ بھی جھڑکا نہیں۔ ایک مرتبہ یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ میری امی ام سلیم نے جب حضرت زینب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، میری امی ام سلیم نے گھی کھجور اور پنیر ڈال کے حلوہ بنایا۔ کیا کیا؟ کھجور گھی اور پنیر کے ساتھ ایک حلوہ بنایا، اور حلوہ ایک پیالے میں رکھ کے، ایک برتن میں رکھ کے مجھے دیا اور کہا کہ سرکار کی خدمت اقدس میں پیش کرو۔ ارے انس سنو میرے بیٹے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حلوہ لے جاؤ نا تو کیا کرنا، کہنا میری امی ام سلیم نے بھیجا ہے۔ کیا کہنا؟ کیوں کہا؟ پتہ لگ جائے دعا ہو جائے گی، جبکہ بتا کے دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کیوں بتایا؟ ام سلیم نے بھیجا ہے۔ دوسرا کیا بولنا؟ کہنا کہ میری امی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تیسرا کیا بولنا؟ تیسرا یہ کہنا بس تھوڑا سا یہ ہدیہ ہے قبول کر لیجیے، تھوڑا سا ہدیہ ہے ہماری جانب سے قبول کر لیجیے۔ یہ تھوڑا سا بولنا، یہ لفظ آقا کو اتنا پسند آیا، کیا کہا؟ تھوڑا سا آقا آپ کے لیے بھیجا ہے، میری امی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ حلوہ آپ کی خدمت اقدس میں تھوڑا سا بھیجا ہے۔ پیارے آقا نے جیسے یہ جملہ سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں انس وہاں رکھ دو۔ کیا فرماتے ہیں؟ انس وہاں رکھ دو، رکھ دو۔ اب ارشاد فرماتے سنو، جتنے صحابہ کرام، جتنے خلفائے راشدین، سب کے نام ملا دیے۔ حلوہ کتنا؟ تھوڑا سا حلوہ، کتنا؟ آپ لوگ بولتے تو جائے، پیچھے والے ایک دم چپ چاپ، سبحان اللہ الحمدللہ، سو تو نہیں ہے نا مجھے۔ پیارے آقا کی مجلس سے ذرا زندہ رکھیے مجلس کو، سبحان اللہ سے تر رکھیے زبانوں کو، اور آقا کی بات ہو رہی ہے میری نہیں۔ تو پیارے آقا نے رکھا دیا اور فرماتے ہیں اے انس سنو نا، جاؤ حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، حضرت علی کو، کئیوں نام گنائے، اور ساتھ میں پھر کیا فرماتے ہیں؟ سنو باہر جتنے مدینے میں دکھے نا ان سب کو بلا کے لانا، کہنا رسول اللہ کا نام ہوتا، کہنا بولیے رسول اللہ کے ہاں دعوت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کام کیا، آقا کے کہنے پہ میں گیا، سب کو دعوتیں دیتے چلا، آقا کے گھر دعوت ہے، حضور کے گھر دعوت ہے، آ جائیے، حضور نے دعوت دی، آ جائیے۔ جب میں واپس آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ گھر پورا مجمع سے بھرا ہوا تھا۔ سب کوئی بتا دے گا کہ دعوت ہے، اور دعوت کس کی ہے؟ اگر ہمیں ابھی آگے کوئی چیف منسٹر دعوت دے دے یا کوئی کلکٹر کیا کہ دعوت آ جائے، 50 کو بتائیے
اچھا جلدی جانا ہے، جلدی جلدی. کلکٹر صاحب بول رہا ہے. آپ تو کلکٹر ہو گئے کلکٹر، بادشاہ ہو گئے بادشاہ. ہاں آپ اشرف الانبیاء، اور آپ کے گھر کی دعوت کون پاگل جو نہیں جائے؟ سارے کے سارے حضرت انس بھی دعوت ہی دے رہے. جب دعوت دے کے پلٹے نا تو پورا گھر فل ہے. ایک کسی دوسرے صحابی رسول نے پوچھا انس تم یاد کر کے بتا سکتے ہو، جو دوسرے راوی حدیث کے، انہوں نے پوچھا انس کبھی یاد کر کے بتا سکتے ہو کتنے قریب کتنے ہوں گے؟ کہ قریب کم سے کم 300 لوگ تھے. 300 لوگ پہنچے تو تھوڑا سا حلوہ کیا تھا، ورڈز کیا تھے، تھوڑا سا حلوہ بھی. آقا نے تھوڑے سے کو کتنا بڑھایا دیکھو. فرماتے ہیں آقا اے انس سنو، 10 کو بٹھا دے چلو کھانے کے لیے. 10 صحابی رسول بیٹھتے گئے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. 300 نے پیٹ بھر کے حلوہ کھایا. اور جب بعد میں آقا فرماتے ہیں ایسا انس سنو، اب وہ کٹورا اٹھا ایک برتن، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں یقین نہیں کر پا رہا تھا، بڑا کشمکش میں تھا. جب میں لایا تھا تو زیادہ تھا کہ یہ زیادہ ہے. 300 تھا. پیارے آقا وہ ہے. ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ پریشان ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ پیارے آقا نے ایک برتن میں اپنے دست قدرت ڈال دی، اپنی رحمت للعالمین والی انگلیاں ڈال دی، اور وہ انگلیاں کیا ہے، فیض کے دریا بہے. اور ایسے آپ کوثر سے اللہ تعالیٰ نے اس انگلیوں کو وہاں سے کنیکشن کر دیا، کنیکٹ کر دیا. اتنا پانی کہ سب نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، سیلیابوں کے نہائے بھی، پیا بھی، اور برتنوں میں بھر بھی لیا تو پانی ختم بھی ہوا. ایسی ام معبد کی بکری، ام معبد ایک مرتبہ سفر میں تھے. ام معبد ایک خاتون تھی مدینے کی، پہچانتی نہیں تھی آقا کو، بہت دور قصبے میں کہیں رہتی تھی. پیارے آقا کا گزر ہوا، بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکن مٹانے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرے رکے. ام معبد نے دیکھا کہ بڑے نور والے کوئی آئے ہیں تو بڑے اچھے سے لا کے کٹیا بچھا دی، آپ کا استقبال کیا، پوچھا کھانے کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا کچھ ہے کہ آپ کے گھر میں؟ کہا بہت برا حال ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی بولتے جائے بھی نہیں ہے. ایک بکری تھی جو سوکھی دبلی ایک دم لاغر، وہ ایک دم اڑ بھی نہیں سکتی تھی، ایسی بوڑھی بکری بیٹھ رہی تھی. پیارے آقا نے ان کو ام معبد کو خبر بھیجی کہ جاؤ اور جا کے پوچھو کہ اس بکری کا دودھ ہم دھو سکتے. ام معبد کہنے لگی اس بکری سے دودھ کہاں نکلے گا، زمانہ ہوا دودھ نہیں دیتی، یہ تو ہڈی کا مسئلہ، صرف ہڈی اور کچھ نہیں، اس میں دودھ کا. انہوں نے کہا بس اجازت چاہیے، اجازت دے دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اجازت دینے کی وہ نہیں ہے، لیجیے. نہیں کوئی دودھ دیتی نہیں ہے، کیا دودھ دے دی؟ کہا آپ کی اجازت ہے؟ کہا ہاں بھائی آپ دیکھ لو دودھ ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رسی کھولی، آپ کے پاس لگایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا تھا، بڑی اچھی ہوئی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس کی پیٹھ پہ پھیلایا، اس کی پشت پہ یوں اپنا دست قدرت، دست رحمت پھیلایا، سہرایا. اتنا کرنا تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا. اب جب دودھ ہویا تو جتنے ام معبد کے گھر میں برتن تھے سارے بھر گئے، یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کی پلیٹیں بھی بھر گئی دودھ سے. سارے ساتھیوں نے آقا کے ساتھ جتنے تھے سب نے شکم سیر ہو کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا. پھر بھی برتن بھرے ہوئے تھے. اب آپ کے قافلہ آپ پھر وہاں سے نکل گئے. اب ابو معبد ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کے شوہر وہ شام میں بکریاں چلا کے واپس آئے.
دیکھا کہ گھر کی دہلیز پہ اور گھر کے منڈیر پر بڑا نور برس رہا ہے. اس کے دن نورانی گھر نظر آ رہا ہے. ام معبد سے پوچھا ہے ام معبد کیا کوئی آیا تھا؟ یہ گھر میں اتنا نور کیسا برس رہا ہے؟ کہا ہاں ایک بڑا نور والا آیا تھا. وہ نام کیا تھا؟ ام معبد بھول گئی نام پوچھنا. ام معبد نام پوچھنا ہی بھول گئی کہ آپ ہو کون، کیا آئے ہو. دیکھتی رہ گئی، نام ہی نہیں پوچھا. بڑا سوچا پھر کہنے لگے میرے سرکار، اے میرے شوہر سنو، وہ مبارک آیا تھا. کون آیا تھا؟ وہ مبارک آیا تھا. مبارک نہیں، مبارک موسم، مبارک آیا تھا. مجھے اچھا مبارک آیا تھا تو ذرا ایسا کرو نا امی محبت، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ مبارک دکھتا کیسا تھا؟ وہ مبارک دکھتا کیسا تھا؟ کیا پیاری بات آپ نے 2 لائنوں میں 2 سینٹنس میں بتائی ہے. کہا میرے شوہر کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا دکھتا تھا؟ بس اتنا سمجھ لو وہ دور سے دیکھو تو بھی سونا نظر آتا تھا اور قریب سے دیکھو تو اور بھی سونا نظر آتا تھا. وہ دور سے جیسا دکھتا تھا قریب سے بھی ویسا دکھتا تھا. لوگ دور سے کچھ اور ہوتے ہیں، قریب سے کچھ اور ہوتے ہیں. میرے آقا جیسے باہر ویسیت تھا، جیسے قریب سے وہ ابرو ملی تھی. وہ چہرہ کیا تھا، چاند کو شرمندہ کر دے. چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے، کیونکہ چاند ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. جو بھیک مانگے وہ چاند اور جو عطا کرے وہ میرا مصطفیٰ. چاند کو چاندنی، سورج کو روشنی، ستاروں کو نغمگی میرے مصطفیٰ سے ملی. کیسے بولے چاند جیسے؟ چاند تو آپ کے جیسا ہو سکتا ہے، آپ چاند جیسے نہیں ہو سکتے. کیا کہا کہ ایسے خوبصورت وہ مبارک کہ جو جتنا دیکھتے جاؤ حسن بڑھتا جاتا، اور نظریں حیا سے جھکی ہوئی تھی، پلکیں لمبی لمبی تھی، آنکھیں بڑی سرمگی خوبصورت تھی، پیشانی تو چاند کا ٹکڑا تھا اور ایسا نور تھا کہ دیکھتے ہی جاؤ. سبحان اللہ، کیا پیاری بات. میرے آقا کا چہرہ، میرے آقا کی صورت سب قربان ہو جائے. یوسف علیہ السلام کو نا خوبصورتی میں نبی یوسف علیہ السلام کی مثال نہیں ملتی کہتے ہیں نا، لیکن اس نے یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی. اور جن عورتوں کی تشبیہ چاند سے دی جاتی ہے نا، تم بڑی خوبصورت چاند جیسی ہو. تو چاند کی جو تشبیہ دی جاتی حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میرے آقا وہ جن کی انگوش کے اشارے سے چاند خود کٹ گیا، چاند ہی شرما گیا، چاند ہی کٹ گیا. اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اور بولیے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے؟ آپ وہ اتنے معجزے دکھائے. کفار مکہ نے کہا یا رسول اللہ، اے یا محمد، تم جو دنیا میں کر رہے ہو نا، جو بکری دودھ دینے لگی ہے اور یہ ایسا ہونے لگا ویسا ہونے لگا، جن کو ہدایت نہیں ملتی نا وہ اس میں بھی کئی وہ نکالتے، ایسا نہیں تھا. آج بھی نکال رہے، آج بھی وہ بڑے کمپیریزن کرتے رہتے. وہ انشاءاللہ نہیں بولے تھے، الحمدللہ نہیں بولے تھے، ایسا نہیں بولے تھے، ویسا نہیں بولے تھے، میرے جیسے تھے، تیرے جیسے تھے. ایک بار بتائیے، دنیا میں اگر کس سے عشق ہوا نا، دنیا میں اگر کس سے عشق ہو جاتا نا تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی. جبکہ دنیا والے کون ہیں؟ سراپا گنہگار. سر سے پاؤں تک ہم کون ہیں؟ گنہگار. لیکن ہمیں دنیا میں اگر کس سے عشق ہو جائے نا، سارا گھر اگر روک دے، کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے نا
تو اس لڑکے کے ماں باپ کتنا بولے بڑی بیکار لڑکی ہے, اچھی نہیں ہے, ویسی نہیں ہے, ویسی نہیں ہے, اس کو اس سے اچھی کوئی رہتی نہیں. کیوں بولیے, کیوں بولیے زور سے, کیوں؟ کیونکہ دنیا میں عشق ہو جاتا ہے. وہی لڑکی کو اگر بولو لڑکا اچھا نہیں ہے, دل سے خیال نکال دے, وہ کیوں؟ اس سے اچھا کوئی لڑکا ہی نظر نہیں آتا اس کو. کیوں؟ دنیا میں گنہگاروں سے اگر عشق ہو جائے تو عیب نظر نہیں آتا. تو جسے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا, گناہوں سے پاک بنا کے بھیجا, اس میں جو لطف نکالے وہ کیا مسلمان ہے؟ نہیں ہو سکتے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بہت پریشان کیا. کہا نہیں یہ جو ہے وہ کھلا جادو ہے, جادو کہتے ہیں معاذ اللہ. ایسا کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جادو چلتا نہیں, آسمان پہ جادو نہیں چلتا. ایسا کرو اگر آپ نبی ہو تو آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے مشت مبارک کیوں اٹھائی؟ چاند تو آقا کا کھلونا ہے, بچے جیسے کھلونا تو ہو دیتے, آپ نے چاند توڑ دیا. آپ نے وہ مشت مبارک اٹھائی, چاند کو دی, چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک ابو قبیس کی پہاڑی کے ادھر گرا, ایک ادھر گرا. سارے مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. گیا وہ سورج پلٹ کر واپس آ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے, سرکار پڑھ چکے تھے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شالے پہ سر رکھ کر آرام کرنے لگے, نماز پڑھ کے. اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند لگی ہے اور ادھر سورج بالکل غروب پہ ہے. دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا. اب آنکھوں سے اشک بہنے لگے. کس کے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ, جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں علی علم کا دروازہ ہے, علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. من کن تو مولا, من کن تو مولا, اور حاضا علی مولا, حاضا علی مولا. یہ امیر خسرو نے لکھا ہے, من کن تو مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں. آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. جس کے بارے میں آقا فرمائے, آقا جس کو جنت دے. ایک لمحے میں ابھی آپ نے سنا, ایک یہودی ابھی مسلمان ایک لمحے کا ہوا تھا, صحابی ایک لمحے کا بنا, وہ جنت میں چلے گیا. تو علی کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نماز جو ہے اللہ سے عشق کی نشانی ہے, اللہ سے محبت کی نشانی ہے, اللہ سے بندگی کی نشانی ہے. بندہ تبھی بندہ ہے جب وہ عبادت کرتا ہے. حضرت علی چاہتے تو رحمت للعالمین آقا کو کہ سر کو گود میں لیے ہوئے بیٹھے تھے, نماز جب چلی جاتی تو کیا بگڑ جاتا, لیکن آنکھوں سے اشک بہنے لگے. اشک پیارے آقا کے چہرے مبارک پہ گرے. آقا نے آنکھیں کھول دی, پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سورج غروب, میری عصر کی نماز. اتنا سننا تھا, آقا نے یہ نہیں کہا اے علی تو اللہ کے محبوب کو سنا رہا ہے, اپنے اللہ کے محبوب کی خدمت میں ہے, تجھے ایک نماز چلے جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ نہیں کہا. فوراً گئے ہوئے سورج کو انگشت مبارک دکھائی, ایوں انگلی سے یہاں کیا. گیا ہوا سورج, ڈوبا ہوا سورج واپس آ کر عصر کی جگہ پر آ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا جا علی نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. حضرت علی نے وہ نماز پڑھی. فرماتے ہیں خود علی کی قسم خدا کی, میں اگر ساری زندگی عصر کی نماز پڑھتا رہتا تو سورج کی جرأت نہیں ہوتی کہ ڈوب جاتا. جب یہ بلایا مصطفیٰ نے تھا, سورج کو بلایا مصطفیٰ نے تھا. تو پیاری بہنوں, جو گیا وہ سورج واپس لا دے, انگوشت کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, درخت چل کر آ جائے. کتنے معجزے. ہر نبی کو اللہ نے 1-2 معجزے دے کر بھیجا, لیکن میرے آقا کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. آپ خود فرماتے, ایک مرتبہ ایک عربی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اگر اللہ کے رسول ہے تو کچھ دکھائیے. معجزہ کس کو بولتے؟ جو عجوبہ ہو, جو عام انسان نہیں کر سکتا. نبی کرے تو معجزہ اور ولی کرے تو
करामत, वली करे तो करामत होती है। करामत क्यों दिखाई जाती थी बताइए? मौजज़ा क्यों दिखाया जाता था? क्या आका को अपना बड़कपन दिखाना था, अपनी कोई शान दिखाना था? इसलिए कि ये देख लेगा ना तो समझ जाएगा मैं अल्लाह का नबी हूँ, और नबी समझ लेगा अब नबी जो बोलेगा अल्लाह है तो अल्लाह को मानेगा, इस्लाम में आ जाएगा, कुफर से निकल के मुसलमान बन जाएगा। इसीलिए मौजज़ा दिखाते थे। एक अरबी आया, कहने लगा या रसूल, अल्लाह के रसूल अगर आप हो तो मुझे कुछ दिखाइए। कहा क्या चाहता है? क्या कहा? तू क्या चाहता है? ये कौन बोलता है? कौन बोल सकता है? जो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास इतना है। मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया था, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते और नाबीनाओं में आंख आ जाती, दो ही थे ना। लेकिन प्यारे आका ये नहीं कहा मैं इतना ही दिखा सकता हूं। क्या कहा? तू क्या चाहता है? बोल क्या दिखना चाहता है? प्यारे आका से उस अरबी ने कहा या रसूल अल्लाह, दूर जो दरख्त खड़ा है उसे अपने करीब बुला लीजिए, जैसा ये सुनना था। कहा बस, क्या और कुछ? प्यारे आका ने कहा इस और कुछ नहीं, बस इतना ही। वो दरख्त आपके करीब आ जाए। दरख्त चलता है क्या? अपने बोलने से आता है क्या? आता है? ये अल्लाह का नबी। प्यारे आका ने जैसे सुना इरशाद फरमा दे जा। कहा मैं? हाँ तू। मैं जाऊं? बोले हाँ तू जा। मेरे जाने से आ जाएगा? बोले हाँ तेरे जाने से आ जाएगा। आका खुद नहीं गए, उसी से कहा जा और जाकर कहना तुझे मोहम्मद मुस्तफा बुलाता है, तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। वो बड़ा ताज्जुब है, मैं चाहूं तो आ जाएगा, मेरा सुन लेगा। अव्वल तो वो समझता था ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरे बोलने से कहा हाँ तू जा। वारा भी गया और जाके कहा ए दरख्त, तुझे अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफा बुलाता है। जैसे ये सुनना था, दरख्त है, उम्मत नहीं है। क्या है? दरख्त है, अल्लाह की मखलूक है। जैसे सुना, लाने वाला कौन है नहीं देखा। खबर लाने वाला तो भी मुसलमान ही नहीं था, खबर लाने वाला तो भी मुसलमान ही नहीं था। खबर किसकी आई वो देखा, हुक्म किसका आई वो देखा। ये नहीं देखा कि खबर लाने वाला तो गैर मुस्लिम। फौरन क्यों नहीं किया? फौरन इधर झुका, इधर झुका, इधर झुका, इधर झुका, जड़ें उखड़ गई। जड़ों से चलता हुआ प्यारे आका की खिदमत अक़दस में पहुंचा और कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जैसे आरबी ने देखा, कदमों में गिर गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए। जो थोड़ी देर पहले आरबी था सहाबी हो गया। अब अभी तो बुलाने कहा था ना, अब आका फरमाते हैं जा वापस चले जा। दरख्त फिर जड़ों से चलता हुआ अपनी जगह पर पहुंचा और फिर जड़े बेबस की और लहलाने लगा। गौर का मकाम है, वो दरख्ती तो है, कौन आया बुलाने नहीं देखा, बुलवा किसका है वो देखा। हम उम्मत मोहम्मदी सरकार के चाहने वाले, अजानों की आवाज होती, अल्लाह अकबर की सदा आती, अल्लाह अल्लाह के रसूल का बुलवा आता, हमारे कानों पे जूं भी नहीं बजती। न अपने शोहर को, न अपने बाप को, न भाई को, बेटों को, किसी को नहीं भेजते। खुद नमाज की फिक्र नहीं होती, टीवी में लगे रहते हैं, साउंड कम हो जाता है बस, फिर वही चलता है ढर्रा। कैसे मुसलमान, कैसे आका के चाहने वाले। एक दरख्त है जो ये नहीं देख रहा कौन खबर लाया है, खबर किसकी आई है वो आप देख रहा है। और हम 5 वक्त अज़ान होती, उसका कोई अगर असर नहीं होता तो फिर हम उम्मत मोहम्मदी नहीं है, हम मुसलमान नहीं है। आका ने फरमा दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक दी, जिसने न पढ़ी उसने तकलीफ दी। आका के दीवाने तकलीफ देते हैं क्या? अल्लाह हमको तक ठंडक बनने वाला बना।
اللہ کو فرما بردار بنائے. ہم اللہ کو مانتے اللہ کے نہیں مانتے, رسول کو مانتے رسول کی نہیں مانتے, اپنی مستی میں جیے جا رہے, اپنی انا میں جیے جا رہے. مرضی اللہ کی چلنی چاہیے, رسول کی چلنی چاہیے, لیکن مرضی ہم اپنی چلاتے. کیسے مسلمان؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ, اتنے معجزے ابھی بتائے میں نے, اور کئی معجزے ایسے ہیں, ہزاروں معجزے آقا کے تو سراپا معجزہ, لیکن میری نظر میں آقا کا سب سے بڑا معجزہ وہ ہے. کوئی کہے گا چاند کے 2 ٹکڑے کیے, سورج پلٹ کے آ گیا, درخت چل کر آئے, یہ معجزہ نہیں. یہ سارے معجزے غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے لیے دکھائے. پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ وہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندو, تم جہنم کے گڑھوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, تم جہنم کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے, میرا حبیب آیا اور تمہیں اچک لیا. کیونکہ کوئی کنویں کے کنارے پر بیٹھے رہے, نیند لگی تو کیا ہوگا؟ بولیے زور سے, گر جائے گا نا. تو ہم پہلے کہاں تھے؟ کفر میں تھے, کفر کے کناروں پہ, کفر میں تھے, جہنم کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. پیارا نبی آیا اور اس نے اچک اچک کے سب کو جنت کے جانب کر دیا, ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے گیا, کفر سے نکال کے اسلام دیا. یہ مصطفیٰ آپ کے صدقے میں جنت ملے گی, آپ کے صدقے میں ایمان ملا, آپ کے صدقے میں دین ملا. اس لیے یہ تہوار سب سے بڑا تہوار ہے, اس لیے ہم اس مہینے میں پورے اچھے سے سجتے سمجھتے. کسی شادی میں جانے کے تو دل نہیں بولتا ہم کو, بہت کم شادیوں میں جاتے ہیں, لیکن آقا کی مجلس ہماری بھی شادی سے بڑھ کر ہوتی ہے. جتنے شادی میں ہم نے فساد مچا کے رکھے ہیں نا, تو وہاں پرابلم لوگوں کو نہیں آتا, لیکن جہاں سرکار کا میلاد مناؤ تو بہت پرابلم آتا. اللہ تعالیٰ ہم کو میلاد میں سج دھج کے جانے والا بنا, لیکن باقاعدہ باپردہ. یہ ہمارا نقاب ہے فوج, اور نقاب اچھے سے اچھا بھی ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے بولے کتنے دن سے نہیں لائے. نقاب اچھا بھی ہو, جو لوگ بولتے ہیں اچھے اچھے نقاب کیوں پہنتے ہو, ارے تو نقاب ایسا والا کپڑا تو میرا دکانوں پر ٹنگا رہتا ہے, اس کو دیکھ کے کوئی شہوت آتی کیا؟ آتی کیا؟ شو روم میں اچھے اچھے کپڑے شو روم میں ٹنگے ہوتے ہیں, اور کئی مجسمے بھی پہنے رہتے ہیں اسٹیچو, ان کو دیکھ کے کوئی غلط نظر سے دیکھتا کہ ان کو کپڑے کو دیکھ کے دیکھتا کہ ہم نہیں دیکھنا چاہیے. بس سمجھ نہیں بات, ہمارے لیے کالا کپڑا نقاب نہیں ہے. کپڑے کے اندر ہم ایسے چھپے ہو کہ ہمارا جسم نظر نہ آئے. نقاب پہنو تو ڈھیلا ڈھالا پہنو, اس کے اندر سے آپ کے باڈی کے پارٹ نظر نہیں آنا چاہیے. عورت سراپا عورت ہے, اور آقا کا یہ جشن ہے, اس لیے آخری میں آقا کی لخت جگر جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتا دوں کہ پیاری جناب فاطمہ زہرا سیدہ کا جب وقت قریب آیا, آخری وقت, تو آپ بہت پریشان رہتی. آپ تو پیارے آقا کے وصال کے صرف 6 مہینے تک رہی, 6 مہینے کے بعد آپ پردہ کر لی. 6 مہینے میں آپ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا, روتی ہی رہتی ہے, اپنے بابا کے غم میں روتی ہی رہتی, مسکراتے نہیں دیکھا کسی نے. لیکن ایک مرتبہ مسکراہٹ آئی, وہ کہا بھائی آپ اپنی سہیلی سے بار بار یہ ڈسکس کرتی, کیا کروں, بڑا ڈر لگتا ہے جب میرا آخری وقت ہوگا اور جب میرا جنازہ لے جایا جائے گا, تو جنازہ جب عرب میں کیا ہوتا ہے, جنازہ اسی کھٹیا پہ سے کھلے اس میں ڈولے میں لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جیسا ڈولا نہیں ہوتا, کھلا ہی رہتا ہے, اور اس میں باڈی جب وہ لے جاتے ہیں تو باڈی کا پارٹ ہلتے نظر آتے ہیں. آپ بڑی پریشان ہوتی کہ جب مجھ کو لے جائیں گے تو کیسا ہوگا, کیا کریں گے, کہیں جنازہ لے جائیں گے. میں نے زندگی بھر کسی کو اپنا بدن نہیں دکھایا, اپنے آپ کو نہیں دکھایا. جب مرنے کے بعد مجھ کو لے جائیں گے تو لوگ مجھ کو دیکھیں گے, کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. آپ کی سہیلی شام سے آئی تھی, انہوں نے جب یہ والی بات بتائی کہ میں نے شام کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, کھجور کی 2 ٹہنیوں کو کھٹیا کے دونوں سائڈ میں یوں باندھ دیتے ہیں, جیسے مچھردانی کی لکڑیاں پرانے زمانے میں رہتی تھی نا, ایسی والی کراس کر کے
تو کھجور کی 2 لکڑیوں کو یوں باندھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی چادر ڈال دیتے. تو باڈی اگر نیچے رہتی میت تو وہ نظر نہیں آتی. جیسی ام سلمہ نے یہ والی بات بتائی, آپ نے باقاعدہ ام سلمہ کے ساتھ میں نہیں, آپ کے جو سہیلی کا نام تھا انہوں نے کیا کیا, ایک باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیکھا. کھجور کی لکڑیاں منگا کے یوں لگائی, اس پر چادر ڈالی, دیکھی, اور پھر آپ کی چہرے پہ پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے کوئی میرے مرنے کے بعد بھی مجھ کو نہ دیکھے. اور آج حالت عالم کیا ہے, جتنا زیادہ دیکھ لے تو اچھا ہے. تھوڑا بڑے کٹ کا بلاؤز ہو جائے, اور کون سی لیگنگ ہو جائے, اور کون سا وہ ہو جائے, اور ادھر سے تو نقاب پہن کے جائے شادی کے, وہاں پہ جا کے پورے کھلے ہو جائے. وہاں کے پورے باپ بھائی گھوم رہے کہ ہمارے جناب سیدہ خاتون جنت ہے. نقاب اچھے سے اچھے سلاؤ, جتنے ڈریس سلاتے ہو نا, یہ ارجمن فیشن ہے, اس کو اختیار کرنا. دیکھیے میں کتنے سالوں سے پہن رہی ہوں, آج فیشن آ گیا, آیا نا, اللہ کرے یہ فیشن آ جائے, اور یہ فیشن میں باڈی ہماری نہ دکھے, اور پہن کے جاؤ تو نقاب پہ لگے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں آپ کی تو بہت صحیح تھی, آپ نے میت کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے آخری وقت میں زیادہ لوگوں کو مت بتانا, اعلان بھی نہیں کرنا کہ میرا وصال ہوا ہے, اور صرف اے علی تم ہونا اور میرے 2 شہزادے ہونا, 3 لوگ صرف. شہزادی جنت, شہزادی رسول کی میت ہوئے, کتنے لوگ تھے, صرف 3, 2 شہزادے, اور آدھی رات کے وقت دفن کیا. لیکن جب جا رہے تھے ننے 2 شہزادے اور حضرت علی ایک سائڈ میں, کاندھا کون دے, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ اچانک بھیجا. انہوں نے کہا کہ مجھ کو اللہ کے طرف سے الہام ہوا ہے کہ میں جا کر دفن میں رہوں. سبحان اللہ. اور آج تو پورے لوگوں کو عورتوں کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, آدمی لوگ آ جاؤ, لیڈیز دیکھ لی, ابھی جوائنٹس آ کر دیکھ لو, کیا 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 مچا دیا ہے. اللہ اکبر. آخری میں غیر محرموں کو چہرہ دکھانا منع ہے, پہلے بھی چہرہ دکھانا منع ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں پابندی کے ساتھ پردہ کرنے والا بنائے. زندگی 2 دن کی ہے, ہم رسول کے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو کہ آقا ہم کو پہچانیں گے کیا, یہ دیکھ لو. آقا نے خود فرما دیا ہے کہ میں اپنی امت کے ہر شخص کو حشر کے میدان میں سے کھینچ کے نکال لوں گا, بشر کی میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوتے. تو اعضاء وضو تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے چمکاؤ, اور ہر اچھے کام کرو, برے کام سے گریز کرو, جس قدر ہو سکے توبہ کرو, اور جس قدر ہو سکے اچھے کام کے لیے لگ جاؤ. نیکی کرنے میں جلدی کرو, برائی کام میں 1000 بار سوچو, اللہ ہدایت دے دے گا. اور یہ سوچو کہ دیکھو کتنا بھی اچھا جی رہے ہیں, مرنا پڑے گا. روز اعلان ہوتا ہے لوگ ہم میں سے کتنے کم ہو گئے ہیں, کل کو یا بولو تو آج ہی ہم کم ہو جائیں. تو اپنا آج ایسا بنا لو کہ مرنے کے ٹائم تکلیف نہ ہو. ورنہ یہ بات یاد رکھو کہ کوئی ملک الموت کسی کو اگر کاش ایسا ہوتا کہ ایک دن پہلے آ کے نوٹس دے دیتا, موت کا فرشتہ کہ میں آنے والا ہوں, ذرا نہ دو کے توبہ اللہ کر کے تیار رہنا, تو کتنا اچھا ہو جاتا. لیکن ایسا ہوا کیا آج تک کسی ملک الموت کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مرنے کے پہلے کسی کو پتہ لگ گیا ہو کہ ٹائم ملا؟ کاش آدھا گھنٹے کا ٹائم مل جاتا, سب توبہ میں مرتے. لیکن کوئی سویا رہ گیا, کوئی ٹی وی دیکھتے رہ گیا, کوئی لیٹا رہ گیا, کوئی کھاتا رہ گیا, توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. تو اسی لیے ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو, ہر روزہ آخری سمجھ کے رکھو, ہر نیکی آخری سمجھ کے کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو, عزت کرو, اپنے شوہر کی اطاعت کرو, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو. 2 روٹی کھاتے 1 روٹی کھاؤ, 1 روٹی کھاتے آدھی روٹی کھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بناؤ. علم سیکھنا ہمارے اسلام میں سب سے پہلے وہی علم پہ نازل ہوئی, اور علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہو اس بیان میں جانے انجانے میں سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو, تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کل آگے کا بیان سننے کے لیے کل لشکری باغ قدوئی گراؤنڈ میں ہمارے محلے میں ہے, لشکری باغ قدوئی گراؤنڈ میں 3 بجے سے لے کے ایسا ہی پروگرام عید میلاد النبی کا جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں وہاں تشریف لائیں
اور ثواب دارین حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتوں